أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من ولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين ليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات پھر بھی صلوات سارے حضرات بولو ارشاد رب العزت ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ نبی کریم نے اتنا زور دیا تحصیل علم پر، آل رسول نے اتنا زور دیا تحصیل علم پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علوم تو بہت سارے ہیں دنیا میں، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے علوم کی تقسیم بھی کی، یہ دینی علوم ہیں اور یہ دنیاوی علوم ہیں۔ جو مدارس میں پڑھائے جائیں وہ دینی علوم ہیں اور جو کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جائیں وہ دنیاوی علوم ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس پر بڑی خوبصورت تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصلاً یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم۔ وہ فرماتے ہیں ہر وہ علم جس کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے وہ دین کا ہے۔ تمام علوم جن کی انسانوں کو ضرورت ہے وہ سب دین کے علم ہے، اور پیغمبر اور آل پیغمبر کے گھرانے سے ہی یہ تمام علوم نکلے ہیں۔ صرف انگلیوں پہ گنے جانے والے دو چار علوم ہیں جن کا سیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، مثلاً علم نجوم، مثلاً جادو، مثلاً کہانت، یہ چیزیں۔ ان میں بھی البتہ ایک استثناء ہے، مطلقاً جادو بھی حرام نہیں ہے اور مطلقاً علم نجوم بھی حرام نہیں ہے، اس میں بھی استثناء ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ علم نجوم ایک بندہ صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ دریا میں، سمندر میں، جنگل میں، صحرا میں وقت نماز معلوم کر سکوں یا قبلہ کی جہت معلوم کر سکوں۔
اس چیز کے لیے سیکھا جا سکتا ہے، یا جادو کو توڑنے کے لیے جادو سیکھا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی تمام علوم سب دین کے علم ہیں، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، معیشت دان بنو، لیکن المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم علم کو علم کے طور پر نہیں پڑھتے اور نہیں سیکھتے، ہم دنیا کمانے کے ذریعے کے طور پر علم سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، میٹرک کے بعد پھر بچے کے ماں باپ ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، جی اب بچے کو کس لائن میں لے کے چلیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کیا بنائیں؟ تو آپ کا سمجھتے ہیں علم کا شوق ہے؟ نہیں، یعنی مشورہ یہ ہے کہ کس طرف بھیجیں تاکہ دنیا اور پیسہ زیادہ کما سکیں۔ بولو یہی غرض ہے، یعنی ہم علم کو علم کے طور پر پڑھتے سیکھتے نہیں ہیں، ہم علم کو ایک آلہ بناتے ہیں، ایک ذریعہ بناتے ہیں تاکہ اس سے دنیا کمائی جا سکے۔ ڈاکٹری میں پیسہ زیادہ ہے۔ میرے وہ ایک ہمارے حاجی ساتھی ہیں، وہ ماشاءاللہ کچھ 40 شاید حج کر چکے ہیں، وہ 12 سال اللہ نے ہمیں بھی توفیق بخشی تو حج پہ ہوتے تھے، امریکہ میں ہوتے ہیں، لاہور کے شیخ ہیں، ہر سال کوئی بیٹی اور کوئی بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے سارے بیٹی اور بیٹے ڈاکٹر ہیں اور ڈینٹسٹ ہیں، سارے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب سارے ہی آپ نے وہ ڈینٹسٹ بنا دیے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بنا دیتے، کوئی کسی دوسرے۔ کہتا ہے جی دانتوں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی کمائی سب سے زیادہ ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سا۔ شیخ پتر تھا نا شیخ صاحب، تو یعنی لوگ علم بھی علم کے طور پر نہیں سیکھتے کہ علم حاصل کریں، رسول اللہ کی امت کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ وہ انسانیت کی خدمت والی بات تو ہے نہیں۔ پیسہ کس شعبے میں زیادہ ہے، کہاں سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے، ہمارا مطمع نظر یہ ہے۔ تو سامعین گرامی، ہر وہ علم، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ہر وہ علم دین کا علم ہے، اور ہر وہ علم سیکھو جو تمہاری معاش اور تمہارے معاد کا ضامن ہو، تیری دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے، تمہاری دنیا میں سنوارے اور تمہاری۔ لیکن سارے علوم میں یاد رکھو، جوان ماشاءاللہ بہت بیٹھے اس مجلس میں، اللہ نظر بد سے آپ کو بچائے رکھے، جو جوان بیٹھے ہو جو علم چاہے سیکھو، لیکن مسائل شریعت فقہ کا علم، اور فقہ ظاہر ہے ایک بڑا وسیع باب ہے۔ فقہی وہ مسائل جو مبتلا بے کا مطلب کیا ہے کہ جن مسائل کی خواتین و حضرات کو عموماً ضرورت پیش آتی ہے، کم از کم اتنا فقہ کا سیکھنا ہر مکلف پر واجب ہے۔ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، نجاست کے مسائل، جی نماز کے مسائل، قصر کے مسائل، حضر کے مسائل، جن مسائل کی عموماً ضرورت پیش آتی ہے ان کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے، اور ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو وہ مبتلا مسائل سکھائیں، ان کی تعلیم دلائیں۔ اس کے بعد میدان وسیع ہے اور میدان میں ترقی کرو۔ یہ جو فرمایا تھا آقا نے کہ علم حاصل کرو، خواہ چین جانا پڑے تو چین حوضہ علمیہ تھا اس زمانے میں، چین کوئی اسلامی مرکز تھا ایسے تو نہیں تھا۔ البتہ دنیا کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں بھی تھی، نبی کریم کے زمانے میں بھی کاغذ صرف چین میں بنتا تھا، ائمہ کے زمانے میں کاغذ چین سے آتا تھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید علوم، ٹیکنالوجی، سائنسی سب میں، اور یہ سب اہل بیت سے، اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے چلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فرانس میں تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی۔ وہ 25 جو ہیں وہ مصنفین، اور مصنف نہیں کہنا چاہیے، اسکالر، تحقیق کرنے والے، سرچ کرنے والے، ان میں صرف ایک مسلمان ہے، لبنان کی یونیورسٹی کا ہے، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، انہوں نے اپنی جو تحقیقات کی اس کو کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب میں وہ غیر مسلم محققین لکھتے ہیں کہ چشم فلک نے، کائنات میں ایسا استاد نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتے تھے، اور سننا جملہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 500 علوم، بیشتر علوم کو انہوں نے نام بھی لکھے، ہمارے تو شاید نام یاد کرنا مشکل ہو۔ امام جن علوم کی تدریس فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ 500 کی قید لگانا بھی یہ ہماری ادراک کی کوتاہی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں جس کے یہ عالم نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام کے معذر میں صرف قرآنیات کا درس ہوتا تھا؟ تمام علوم، ارضیات پڑھائے جاتے تھے، فلکیات پڑھائے جاتے تھے، سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہ کیمسٹری، کیمیا کا بابا آدم جو ہے وہ کون ہے؟ جابر ابن سارے جانتے ہیں۔ یہ جابر ابن حیان علم کیمیا کا جو بابا آدم، یہ بھی امام صادق کا شاگرد ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جابر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے علم کیمیا اور متعلقہ علوم میں 200 رسالے، 200 کتابچے آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں موجود ہیں۔ اور شاید اسی چیز کی طرف شہر مشرق نے بھی اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیما۔ میں اپنے بزرگوں کی علمی میراث کو جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ سب امام صادق علیہ السلام سے لکھے۔ ہمارے، آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں تو خدا کی قسم علم کے خزانے۔ صحیفہ سجادیہ، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، صلوات تو پڑھو صاحب۔ سنیے گا، امام کی ایک دعا کے 2-3 جملے میں سنانے لگا ہوں۔ 1300 سال کے بعد سائنس ایک نظریے تک پہنچی۔ میں میرپور کشمیر میں محرم پڑھ رہا تھا تو ایک مجلس میں صحیفہ سجادیہ ہی میرا موضوع گفتگو تھا، تو میں نے امام علیہ السلام کو اس دعا کا جب جملہ سنا تو ایک فزکس کا پروفیسر بیٹھا تھا، اس نے مجھے، آپ یوں سمجھے کہ لقمہ دینے والی بات ہوتی، تائید کی بات کی، اس نے کہا جی 100 سال ہوا ہے، سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ 100 سال سے سائنس نے یہ کشف کیا کہ روشنی کا وزن ہے۔
امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا 2 جملے سنیے۔ 1400 سال پہلے امام دعا میں عرض کر رہے ہیں سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ اگلا جملہ سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے، جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الارضین والسماوات، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ تو 1400 سال پہلے امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ سایہ وزن رکھتا ہے، روشنی وزن رکھتی ہے، تاریکی وزن رکھتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے توجہ ہوگی میرے محترم جان۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے محضر میں صرف حجاز کے لوگ نہیں تھے، صرف عربی بولنے والے لوگ نہیں تھے، دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے لوگ تھے۔ اور امام علیہ السلام ہر شخص کو اس کی زبان میں درس دیتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ہندوستان کا ایک شخص آیا، ہندی زبان میں امام سے وہ مسائل پوچھے، اس میں مجھے نا خوشی ہوئی یہ روایت پڑھ۔ یہ تو 76 سال ہوئے نا پاکستان علیحدہ ہوا، یہ تو پہلے سارا ہندوستان ہی تھا۔ تو مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے اس دھرتی کے جن کا واسطہ اہل بیت رسول کے ساتھ، اپنے مسائل جا کے آل محمد سے پوچھتے تھے، ائمہ اہل بیت سے پوچھتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے یہ سنا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی ہندی زبان میں جواب دے۔ میں نے عرض کی فرزند رسول کمال ہو گیا، آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں مخلوقات کے لیے حجت بنایا، جو محجوج کی زبان نہیں نہ جانتا وہ اس کے لیے حجت۔ امام کی تعریف یہ عالم بکل لغت من لغات الدنیا، دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو سمجھتا ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ اگلے دن بھی میں نے ایک جملہ کا پھر کہہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کندھے مقرر ہے۔ یہ ائمہ کے مقابلے میں جنہوں نے دعوی امامت کیا ہے نا، آج اگر وہ آ جاتے نا، ایک کے سامنے بٹھا دیتے ایک پٹھان کو، ایک کے سامنے بٹھاتے ہم ایک بلدی کو، ایک کے سامنے بٹھا دیتے ایک سرائکی کو، اگر ان کی زبان سمجھ کے ان کی زبان میں جواب دے دیتے تو ہم وہ مان لیتے کہ یہ امام نہیں۔ بات سمجھے؟ صرف انسانوں کی نہیں میرے بھائیوں، چرند پرند کی زبان۔ تعجب کر رہے ہو؟ حضرت سلیمان کو منطق طیر کا علم دیا گیا، پرندوں کی وہ بات سمجھ لیتے تھے۔ تو جو 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں، ان کے لیے تعجب ہے۔ یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس دقت القضاء جو کوفہ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ لے جائے گا پھر، وہ جہاں امیر المومنین بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے، دقت القضاء، قضاء کا منبر نصب ہوتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، وہاں امیر المومنین تشریف فرما دے، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ داخل ہوا مسجد کوفہ۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، اتنا بڑا ناگ آ گیا۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، اس کو راستہ دے دو، اس کو مجھ سے کام ہے۔ وہ ایسے رینگتا رینگتا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچ کے منبر پہ جو
وہ اژدہا بلند ہوا، مولا تھوڑا سا جھکے، تو اس نے مولا امیر علیہ السلام کے کان میں کوئی بات کی، ہم تو یہ کہیں گے پھنکارا، تو مولا کے ساتھ بات کی، پھر امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کی بات سن کر اس کو کوئی جواب دیا، وہ جواب سن کے واپس چلا، مولا نے فرمایا اس کو راستہ دے دو واپس۔ دنیا حیران پریشان، اژدہا، مولا یہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا یہ قوم جنات میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے قبیلے میں وراثت کے مسئلے پر کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، وہ وراثت کا مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے۔ اور سنو، جو امام ہوتا ہے نا وہ صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ امام شافعی کی ایک بڑی معروف رباعی ہے، امام شافعی کی، اور کیا فصاحت و بلاغت ہے اس رباعی میں۔ امام شافعی نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، جنہ، 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 جیم پر پیش، جیم کے نیچے زیر اور جیم کے اوپر، یہ ہوتا ہے کمال۔ امام شافعی کہتا ہے کہ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا، امام الانس وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ۔ امام شافعی کہتا ہے سنو، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے۔ مولا علی کی محبت سپر ہے، ڈھال ہے جہنم سے بچانے کی۔ امام الانس والجنہ، اور علی وہ امام ہے جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی۔ وصی المصطفیٰ حقا، امام شافعی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کا سچا حقیقی وسیع جانشین علی مرتضیٰ ہے، قسیم النار والجنت، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ تو امام پھر چونکہ سنیے، نبی پاک کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اللہ کائنات کے نبی ہیں، بولو عالمین کے نبی ہیں نا، فرشتوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ تو میرا بھائی جو نبی کا جانشین ہوگا نا وہ بھی ساری کائنات کا امام ہوگا۔ جو کہ جانشین ہے رسول اللہ کا، تو جس جس کے لیے مصطفیٰ رسول بن کے آئے ہیں، نبی کا جانشین اس کے لیے امام بنے گا۔ امام الانس والجنہ، جنوں کے بھی امام۔ دنیا حیران ہو گئی کہ وہ ناگ، اب ذرا جن کی تعریف سنو۔ جن کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ وجود ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی القلب والخنزیر، جن ایک ناری وجود ہے، یہ آگ سے بنا ہے۔ جن ایک ناری وجود ہے، مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی بن سکتا ہے۔ یہ جن کی تعریف کی گئی، ہر شکل بنا لیتا ہے، انسان کی بن سکتا ہے، بھیڑ بن جائے گا، بکری بن جائے گا۔ اور فرشتے کی تعریف کیا کی گئی، وجود نوری یتشکل باشکال مختلفۃ الا القلب والخنزیر۔ فرشتہ جو ہے، فرشتہ وہ ایک نوری وجود ہے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ بھی ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن فرشتہ کتا اور خنزیر نہیں بن سکتا۔
آج تک اللہ آپ کو لے جائے اس دروازے کا، وہ مرکزی دروازے مسجد کوفہ کا، آج بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، اس دروازے کا نام ہی پڑ گیا مولا علی کے زمانے سے باب ثعبان، ایدہا والا دروازہ۔ حاکم شام نے، میں ذمہ دار ہوں، حاکم شام نے کوشش کی، یہ جب تک شہرت پا گیا نا، چونکہ اس دروازے سے وحیدہ داخل ہوا تھا تو سارے کہتے تھے باب ثعبان، باب، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ حاکم شام نے کوشش کی، ایک ہاتھی لا کے وہاں دروازے پہ باندھا، 6 مہینے تک ہاتھی دروازے پہ بندھا رہا، اور بڑی کوشش کی کہ اس دروازے کو باب الفیل کہیں، اس دروازے کو ہاتھی والا دروازہ کہیں، ثعبان والا دروازہ نہ کہیں۔ ہاتھی بھی مر گئے، ہاتھی والے بھی مر گئے، آج بھی باب ثعبان لکھا ہوا۔ جو بھی باب ثعبان پڑھتا علی کی وہ فضیلت دنیا کو، صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے بعد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر بیٹھ کر جو بات فرماتے تھے نا، دنیا کے کسی مذہب کا وہ امام وہ بات نہیں کر سکا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے ایھا الناس، حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز۔ مولا صادق فرماتے لوگوں، میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو نبی کریم کی حدیث ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ سند مذہب جعفری، سند مذہب جعفری۔ اور بھائیو، مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ جو دین اللہ نے بنایا، جو شریعت رسول اللہ لے کے آئے، اس دین کی اور اس شریعت کی صحیح، مکمل، کامل، اکمل تصویر ہے تو وہ مذہب جعفری کی صورت ہے۔ کیا خوب کہا تھا کسی فارسی شاعر نے، جعفری باش گر خدا خواہی، جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، ورنہ جعفر صادق علیہ السلام کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھو محمد و یار، علم علماء کے دامن سے وابستہ رہو۔ کیا کسی شاعر نے یار کمال کے 3 شعر کہے، کہتا ہے علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ، عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے۔ علم ہے حق کا صلہ، عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں علی بنتا ہے، حق کے منبر پر اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی علم بولتا تھا، جو چاہو پوچھو کون سا علم ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جس کا سلسلہ مولا علی پر منتہی نہیں ہوتا۔ بقرات بہت بڑا حکیم گزرا ہے نا، بقرات، خدا جانتا ہے اس کی جو ساری حکمت ہے نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کی طبیعت ہی بیمار انسان کو شفا دیتی ہے،
یہ بڑی پتہ کی بات بول رہی ہے. اس کو آسان کرتا ہوں تاکہ سمجھو وہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ طبیعت انسانی جو ہے بندے کو بیمار بنانے میں اور بندے کو شفا یاب کرنے میں خود انسان کی طبیعت کا بڑا دخل ہے. ایک اچھا بھلا بندہ خود کو بیمار سمجھنے لگ جائے نا تو بیمار ہو جائے، اور ایک بیمار بندہ بیماری کو لفٹ نہ کرائے وہ شفا یاب ہو جائے. امیر المومنین نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کو اس وقت تک دوائی نہیں لینی چاہیے جب تک بیماری صحت پر غالب نہ آئے. امشے بیدائے کا مشابہ کا یہ اصول مولا علی نے بیان فرمایا تھا. بیماری میں جب تک چل سکتے ہو چلتے رہو. تم نے بیماری کو اپنے اوپر غالب کر لیا تو تم بیمار ہو جاؤ گے. اپنی طبیعت سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو. مولا علی کے پاس ایک کیس آ گیا کہ کسی بندے نے کسی بندے کے سر پر ضرب لگائی. جس کو ضرب لگی وہ کہتا ہے ضرب لگنے سے میری بینائی بھی ختم ہو گئی، میری قوت شامہ سونگھنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اور میرا ذائقہ بھی ختم ہو گیا. کیا نعمتیں ہیں پروردگار کی. میں نے اکاڑے میں ایک سید تھے، میں نے میری ان سے ملاقات ہے، ان کا ذائقہ ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں چینی کھاؤں، میں مرچ کھاؤں، میں نمک کھاؤں، میں جو کچھ مرضی کھاؤں مجھے کوئی ذائقہ نہیں. احساس ہی نہیں، ذائقہ ختم ہو گیا. بندہ مولا علی کے پاس آ گیا کہ اس ضرب کے نتیجے میں میری 3 قوتیں ختم ہو گئی. مجھے نظر آنا بھی ختم ہو گیا، میرا ذائقہ بھی ختم ہو گیا، اور میرے سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اب کیسے تصدیق کی جائے کہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے؟ مولا نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو تجھ کو مارنے والے کو 3 دیتیں دینا ہوں گی. لیکن یہ معلوم کیسے کیا جائے کہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے؟ مولا نے فرمایا ایسا کرو، کوئی بدبودار چیز اس کی ناک کے قریب کرو، اگر یہ منہ ادھر ادھر ہٹائے، سر پیچھے کرے اور آنکھوں میں اس کے پانی اتر آئے تو پھر یہ جھوٹا ہے. اس کی قوت شامہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ بدبودار چیز قریب کرنے سے نہ سر ادھر ادھر کرے نہ آنکھوں میں پانی آئے تو پھر یہ سچا ہے، پھر اس کی قوت شامہ ختم ہو. اس کو لے جاؤ سورج کے نیچے اور کہو سورج کو دیکھے، اگر آنکھیں کھلی رہیں تو سچا ہے، آنکھیں بند ہو جائیں تو جھوٹ بول رہے. اور کہتا ہے میری قوت ذائقہ ختم ہو گئی. فرمایا اس کی زبان پر سوئی چبھو، سوئی. اگر سرخ خون نکلے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر سیاہ خون نکلے تو پھر سچا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. صلوات پڑھو محمد. یہ سب علوم، دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ پیغمبر کی آل کی دین ہے. اہل بیت سے دوری کا معنی ہے کہ تم علم سے دور ہو رہے ہو اور جہالت کے قریب جا رہے ہو. اللہ سب کو علم و علماء کے دامن سے وابستہ رکھے. ایک صلوات سارے بلند آواز سے. من لا یعذرہ الفقیہ، یہ ہماری حدیث کی جو 4 کتابیں ہیں ان میں ایک معتبر کتاب ہے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اس کے مؤلف. من لا یعذرہ الفقیہ میں یہ حدیث موجود ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا جوان بیٹا. سائل نے سوال بدلا آقا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت. خدا کسی کو جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نہ دے. مولا علی فرماتے ہیں موت الولد قاسمۃ الزہر، بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. عزادارو عاشور کا جب دن آیا،
اصحاب کی قربانیوں کے بعد جب اہل بیت رسول کی قربانیاں شروع ہوئیں، آل محمد کے گھرانے کی پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر کی قربانی، پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر کی قربانی۔ السلام علیکہ یا اولا، شہزادے کے زیارت نامے میں جملہ ہے، اے پیغمبر کی نسل سے پہلے شہید آپ پر میرا سلام۔ جب شہزادہ آیا ہے نا بابا کی خدمت میں، بابا اب مجھے بھی میدان جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ اس روایت میں یہ نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام نے پسو پیش کیا اور تردد فرمایا ہو۔ ایک جملہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، نظر الیہ نظرۃ عائس وارخى عینیہ فبقى۔ جب موت کی مانگی نا اجازت شہزادہ علی اکبر نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا، اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ میں روز عاشور کو 2 جملوں میں بیان کروں کہ روز عاشور کیا ہے، پرسوں عاشور ہے نا، کل 9، آج 8 محرم، کل 9، پرسوں روز عاشور، بطول کا چمن اجڑ گیا۔ انشاءاللہ اسی عزا خانے میں پرسوں کی عاشور کی مجلس ٹھیک 8:30 بجے ہوگی، 8:30 سے 9:30۔ میں تمام عزاداروں سے التماس کروں گا کہ ضرور اس میں تشریف لائیے گا اور بر وقت لائیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ روز عاشور کو میں 2 جملوں میں بیان کروں تو سنو، وہ 2 جملے یہ ہیں، روز عاشور اذان علی اکبر سے شروع ہوا اور مولا حسین کے سجدے اذان علی اکبر سے شروع۔ علامہ علی نقی نے لکھا ہے، مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تھے نا تو مولا نے حجاج بن مسروق جوفی کو ساتھ لیا، تو اس پورے راستے میں مؤذن تھا، نماز کے اوقات کی معرفت رکھتا تھا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو حجاج بن مسروق اذان کہتا تھا۔ مدینہ چھوڑنے سے لے کر شب عاشور تک یہ حجاج ہی اذان کہتا رہا ہے، اور جب صبح عاشور طلوع ہوئی نا فرمایا حجاج آج تو اذان نہیں دے گا، میرا علی اکبر اذان۔ صبح عاشور امام حسین نے مؤذن کیوں بدلا؟ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کو اپنے نانا کا لہجہ سنوا لوں۔ میرا نانا رسول اللہ کیسے اذان دیتا تھا، میرا نانا کیسے اذان کہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے مؤذن بدلا صبح عاشور۔ میں ہاتھ باندھ کے ایک التماس کر رہا ہوں، فاطمی بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، شب عاشور جاگو گے، عزاداری کرو گے، ماتمداری کرو گے، لیکن خدا کے لیے ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر اذان علی اکبر کی مجلس ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس وقت، ساری رات جاگتا رہا اذان علی اکبر کے لیے اور مجلس کے بعد جا کے سو گیا۔ عزاداروں، کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی اذان کے بعد نماز قائم ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے آرام نہ کرنا، نماز پڑھ کے سو جانا۔ مولا علی اکبر کی اذان کی جو سنت تھی وہ بھی سن لی اور مولا حسین علیہ السلام کی یاد کو بھی تازہ کر لی۔ اجرکم علی اللہ۔ اجازت مانگی، بابا مجھے اجازت۔ مظلوم کربلا نے خوشی خوشی اجازت دی، لیکن فرمایا علی اکبر پہلے خیموں میں جاؤ، جس ماں نے تجھے 18 سال پالا ہے۔ جب ولادت ہوئی تھی نا شہزادہ علی اکبر کی، امام حسین علیہ السلام نے
علی اکبر کو لا کے مسجد نبوی کی محراب میں رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری آقا زادی زینب آگے بڑھی اور مسجد نبوی کی محراب سے علی اکبر کو اٹھایا تھا اور عرض کی پروردگار میں تیری بارگاہ سے علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں، میں پالوں گی علی اکبر کو، میں پروار چڑھاؤں گی علی اکبر کو۔ جا کے اس پھوپھی سے اجازت لے کے عزاداروں سب سے پہلے اس خیمے میں آئے ودا کے لیے جہاں بیمار بھائی بستر بیماری پر دراز تھا۔ سید سجاد پر غشی تاری تھی، بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، مولا سجاد کے قدموں پہ بوسہ دے کر خوبی اماں جب میرا بھائی بیدار ہو میرے سلام کہہ دیں۔ عزاداروں آقا زادی کے خیمے میں آپ تصور کر سکتے ہو جس پھوپھی نے 18 سال پال کے جوان کیا ہو، وہی بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہو۔ خدا کی قسم بیویاں کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پر ترس تھا۔ اللہ اکبر۔ شہزادے نے ایک ہی بات کی، پھوپھی اماں آپ خود بتائیے، میرا بابا فرزند رسول یکا و تنہا، اس کی مدد نہ کروں؟ کیا میں بابا پر اپنی جان قربان نہ کروں، اپنی جان بچا لوں؟ جب یہ جملے کہے نا میری آقا زادی نے خوشی کی اجازت دی، فرمایا علی اکبر تیرے جیسے 1000 اکبر قربان کر دوں، میں اپنے ماں جائے پر تیرے جیسے کیا بیٹا جا اپنے بابا کی نصرت کرو۔ خدا جانتا ہے 2 ودا کربلا میں بہت مشکل ہیں، ایک مولا حسین کا ودا، ایک شہزادہ علی اکبر کا ودا۔ خدا کی قسم نکلنے کا ارادہ کیا نا بیویوں نے ہلکا باندھ کے ماتم کیا، کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی واہ اکبرہ۔ جب صدائے گریہ نبی زادیوں کی بلند ہوئی مولا سجاد نے آنکھیں کھولی، تو بھی اماں یہ رونے کی آوازیں کیسی؟ فرمایا علی اکبر سجاد بیٹا علی اکبر تیرا بھائی میدان جا رہا ہے۔ اس وقت ایسی کو کہ اماں ایک بار میرے بھائی کو شہزادہ علی اکبر مولا سجاد نے پوچھا بھیا یہ لباس جنگ کس نے پہنایا؟ کہا بابا نے پہنایا۔ علی اکبر اپنا لباس مجھے دو، میرا لباس تم پہنو۔ شہزادہ علی اکبر عرض کرتے بھیا سجاد تو جان اور شام جانے، بھیا سجاد تو جان اور بہنیں جانے، تیری بھولیاں جانے۔ اجرکم علی اللہ، ودا کے لیے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ خدا کی قسم دونوں بھائی روئے، اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی نا میری آقا زادی زینب اٹھی اور کوشش کرتی تھی کہ ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نکالیں، لیکن بھائی ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نہیں نکالیں۔ بھائی رو رہے ہیں، نبی زادیاں رو رہی ہیں۔ کریم کربلا، غریب کربلا مولا حسین آگے بڑھے، اور مولا حسین نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سید سجاد کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پر رکھا اور فرمایا بیٹا بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت، بیٹا بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت۔ ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نکالی۔ عزاداروں بڑی مشکل سے ودا کر کے شہزادہ علی اکبر خیموں سے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو سوار کرایا، سوار کراتے وقت جو جملہ فرمایا نا وہ کسی اور شہید کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ۔
میرا اللہ اس قوم پر گواہ بن جا، اب اس قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہو جو شکل و صورت میں، جو گفتار میں، جو گفتار رفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول کے۔ وَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ کے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا، میرا اللہ نے اس جوان کو روانہ کر۔ ذرا رک کے ایک جملہ سنو، محرم ختم ہوگا پھر سفر کا مہینہ وہ بھی ختم ہوگا، کیوں ہی آئے گا نا ربیع الاول کا مہینہ۔ پورے پاکستان میں ہمارے اہل سنت بھائی میلاد النبی کی محافل سجاتے ہیں، میلاد النبی کے پروگرام ہوں گے۔ ایک فرضی تصویر ہے رسول اللہ کی نالین کی، اس کے پرچم ہوتے ہیں سبز پرچم، جس پہ نالین بنی ہوتی ہے، وہ پورے ملک میں گلی گلی وہ پرچم لگیں گے۔ آپ نے بیج بنے ہوئے دیکھے نالین کے، نالین کی شبیہ کے بیج سینوں پر سجاتے ہیں۔ میں نے اہل سنت علماء کے امامے اور دستار میں نبی کریم کی نالین کا بیج بنا ہوا لگا ہوا دیکھا ہے۔ ایک خیالی تصویر بنائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کا جو جوتا مبارک تھا، نالین مبارک، وہ ایسی تھی، اس کی شبیہ ماڈل بنا کے سینوں پہ سجاتے ہیں، سر پہ تاج پہ سجاتے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں، میں تمہاری عقیدت کا احترام کرتا ہوں۔ 1400 سال کے بعد رسول اللہ کی ایک فرضی نالین کا اتنا احترام، وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کی جیتی جاگتی تصویر کو وہ کیسے مسلمان تھے، کلمہ بھی رسول کا پڑھتے تھے اور رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر خاک و خون میں ملا، سوار کیا گھوڑے پہ، جاؤ علی اکبر بیٹا اللہ کے حوالے۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے چند قدم اٹھائے، شہزادہ علی اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا۔ شہزادے نے گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا تو غریب بابا حسین آ رہا۔ گھوڑے سے اترے، بابا آپ ہی نے تو مجھے سوار کرایا، بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی، میرے پیچھے پیچھے تم، اور اس وقت فرمایا علی اکبر تو ضعیف ہوگا، میرا جوان بیٹا ہوگا، قوم کی طرف جا رہا ہوگا۔ علی اکبر پھر تجھ سے پوچھتے ہیں ضعیف باپ کے دل پر کیا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ نوازوں پر رحم کرے جو غم حسین میں بلند ہو رہے۔ پھر دوبارہ ودا کیا، دوبارہ سینے سے لگایا، پھر سوار کیا۔ ایک جملہ فرمایا، سن لو عبادت ہو جائے گی۔ اب جو سوار کیا نا، فرمایا علی اکبر بیٹا جاؤ میدان، لیکن جب تک سامنا رہے مجھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہے، مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے۔ شہزادے نے جہاد شروع کیا، 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے، جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے اور آ کے فرمایا ام لیلہ میرے نانا نے فرمایا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ ام لیلہ ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے۔ جناب ام لیلہ نے سر سے چادر اتاری، آگے کربلا سر میں ڈالی، دعا کر کے کہتے یا اللہ یوسف الا یعقوب، او یعقوب سے یوسف ملانے والی ذات ایک بار میرا اکبر زندہ ہو۔ اجرکم علی اللہ، دعا مستجاب ہو گئی۔ شہزادہ پہلے حملے سے پلٹا، لیکن ایک کیفیت کیا تھی، زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا تھا۔ بابا کی خدمت میں عرض کی جن کی جوان اولاد اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے،
بابا کی خدمت میں آ کے ایک جملہ کا یا بتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس کی شدت نے مار ڈالا، شکل الحدید یا جہدنی، لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، حال الہ شربت من الماء سبیل، شبیہ رسول بیٹا کیا مانگ رہا ہے؟ بابا صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اگلوں میں کربلا نے فرمایا یا بنیا ہاتھ لسانک، علی اکبر ایسا کرو میرے منہ میں اپنی زبان رکھو۔ شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان دی، شہزادے نے دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کیا یا بتا لسانوں کا ہے بس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم علی اللہ، مظلوم نے انگشت عطا فرمائی، بیٹے سے انگوٹھی کو منہ میں رکھو شاید کچھ تسکین ہو۔ شہزادہ دوسرے حملے کے لیے گیا، 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ مرہ بن منقذ عبدی ملعون کہتا ہے اب اگر یہ جوان میرے قریب سے گزرا اور اگر اس کے پاک کو اس کے غم میں نہ رلاؤں تو دنیا عرب کا گناہ میری گردن پر۔ عزاداروں، شہزادہ جوش جنگ میں بڑھ رہا تھا، اس ملعون نے ایک مرتبہ نیزہ مارا جو شبیہ رسول کے سینے میں لگا۔ عزاداروں، اب نیزہ لگنا تھا، شہزادہ گھوڑے کی زین پر جھک گئے، گھوڑے کی گلے میں باہر ڈال دی۔ اب جدھر سے شہزادہ گزرتا تھا تلوار والا تلوار نیزے والا نیزہ مارتا تھا۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، فقط تروح اسیاف اربا، اتنی تلواریں لگی شہزادہ علی اکبر کے بدن پر۔ جب شہزادہ گھوڑے سے گرا، ہر شہید جب گرتا تھا یا مولا ادرکنی یا ادرکنی کہتے پکارتا، آقا میری مدد کو پہنچیے۔ جب شہزادہ گرا نا گھوڑے سے کیا کہا؟ یا بتا علیکہ من السلام، بابا علی اکبر کا حضری سلام، آجا جدی رسول اللہ، آجا جدی رسول اللہ۔ بابا آپ مجھے پانی نہ پلا پائے تھے، بابا اب میں شام نہ ہونا، میری پیاس بجھ گئی، میرے نانا رسول اللہ آ گئے، جامع کوثر لے کے آ گئے۔ عزاداروں، شہزادہ گھوڑے سے اترا، کریم کربلا مقتل کی طرف چلے، لفظ و ذمہ دار مقتل کی طرف چلے۔ وہ چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، چند قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، اور زبان میں جملہ تھا یا علی یا علی یا علی۔ علامہ علی نقلی پھر مجھے نہیں پتا علی اکبر کو بلا رہے تھے یا نجف سے بابا علی کو بلا رہے تھے۔ بابا آ جاؤ، میں اکبر کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ اٹھتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے گر جاتے تھے۔ خدا جانے وہ فاصلہ کتنا تھا، کتنی دور رہتے تھے علی اکبر سے۔ ایک مرتبہ وہ اٹھنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ زانو لاشے کیسے پہنچا مولا حسین اکبر کے سرانے، جس طرح بچہ گلروں کے بل چلتا ہے، زانو علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ اجرکم علی اللہ، علی اکبر کے سر کو اٹھا کے زانو میں رکھا اور ایک جملہ فرمایا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا۔ علی اکبر بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، علی اکبر تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا۔ عزاداروں، شہزادے نے آخری ہچکی لی، مظلوم کا نوحہ شروع ہوا، الگ دنیا بعد خلافا، علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خواہ۔ عزاداروں، مولا حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی، مظلوم سے لاشا نہ اٹھا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف عباس سے اشارہ کیا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اس سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا۔